اسی طرح اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہو کہ جو رشتہ دار خود بھی گناہوں میں ملوث ہو اور اس کے گھر والوں کو بھی گناہوں میں ملوث کرنا چاہتا ہو، مثلا شرابی ہے اور اس کے بچوں کو بھی شرابی بنانا چاہتا ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے رشتہ دار سے دور رکھیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد سے مراد یہ ہے کہ خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی ایمان سے روکتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے۔ وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم پلٹ کر جاؤ گے۔ یعنی اے لوگوں، جس رب نے تمہیں ایک پانی کے قطرے سے زندہ کر دیا، پھر تمہیں بے حساب نعمتیں عطا فرمائیں، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم اس کے حضور حاضر ہوگے۔ یعنی اے انسان، تو غور تو کر، تو دنیا میں آنے میں بھی بے بس ہے اور جانے میں بھی بے بس ہے۔ پھر جانے کے بعد صرف مرنے سے قصہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ پھر اٹھنا ہے اور قیامت کے دن تجھے حساب دینا ہے۔ جب یہ سارے معاملات ہیں، پھر تو اللہ کی ناشکری کیسے کر سکتا ہے، کفر کیسے اختیار کر سکتا ہے۔ یہ آیت کریمہ تو کافروں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، لیکن مسلمان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کتنے کام کرتے ہیں، لیکن جس رب نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں، اس کی فرمانبرداری اور اسے خوش کرنے کے لیے اگر ہم کوشش نہ کریں تو انتہائی افسوس کی بات ہے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی زمین کی تمام نعمتیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی، دینی فائدہ بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ دنیاوی فائدہ تو ہر کوئی سمجھتا ہے، دینی فائدے سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں پر انسان غور و فکر کرتا ہے تو اسے اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف ارادہ فرمایا۔ فسواہن 7 سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے، وہ ہمارے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خلوت میں، جلوت میں اس کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور دل کے گندے خیالات سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور دل کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔